اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ تو ترجمہ ہے ان آیت کا، اور کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے ایسی روشنی بنا دی جس کی مدد سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، اس شخص کی طرح ہے جس کا حال یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں ہے اور ان سے کسی صورت نکلنے والا نہیں۔ اسی طرح کافروں کے لیے یہ عمل خوشنما بنا دیے گئے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہم نے ہر بستی کے سب سے بڑے اس کے مجرموں کو بنا دیا تاکہ وہ اس میں مکر و فریب کریں، اور وہ مکر و فریب نہیں کرتے مگر اپنے ساتھ ہی، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ تو ان آیت کا کیا تعلق ہے پیچھے سے؟ دیکھیں، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بنی اسماعیل یعنی کہ مکہ کے قریش جو تھے ان کے بارے میں یہ آیت ان کے بارے میں چل رہی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اسلام کی دشمنی کی اور حلال کو حرام کرنا پسند کیا اور ہر غلط طریقے کو پسند کیا اور ایمان کو قبول نہیں کیا۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جو ایمان کی روشنی ہے اور جو کافر جس اندھیروں میں ہے وہ برابر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ایک سمجھانے کا انداز ہے اور ساتھ ہی ساتھ مومنوں کو تسلی بھی ہے کہ وہ صحیح راستے پہ ہے۔ یہ بتانا ہے مومنوں کو بھی کہ ان کو جو نعمت ملی ہے ہدایت کی وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو کہ اس کفر اور ظلم کفر کے اندھیروں سے ایک اسی طرح ہے جیسے ایک زندہ انسان ہوتا ہے اور ایک مردہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر اومن، کیا بھلا جو، کیا بھلا من جو، یہاں پر واو جو ہے یہ اومن، واو یہاں پر اور کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ حال ہے ایک طرح سے کہ کیا جس کا حال ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ حالیہ واو ہے۔ کانا تھا، میتن مردہ تھا، فاحیناہ تو زندہ کیا ہم نے اس، وجعلنا اور بنایا ہم نے لہو اس کے لیے نورن ایک نور، یمشی وہ چلتا ہے بھی ساتھ اس کے، فی الناس لوگوں میں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کیا وہ جو کہ مردہ تھا اس کو ہم نے زندہ کیا اور اس کے لیے اس کو ایک نور عطا کیا جس نور کی روشنی میں وہ چلتا ہے، خود بھی چلتا ہے اور لوگوں کے درمیان چلتا ہے۔ کمن مانن اس کے، مثلہ جس کی مثال، فی الظلمات جس کی مثال یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں ہے، لیسا نہیں ہے، بخارج نکلنے والا، منہا اس سے، تو وہ ایسے اندھیروں میں جہاں سے اس کا نکلنا ممکن نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی دو طرح کے لوگوں کی، ایک کو اللہ نے مردہ سے تشبیہ دی اور ایک کو زندہ سے۔ تو قرآن میں بہت سی جگہوں پر کافر کو مردہ اور مومن کو زندہ کہا گیا ہے۔ اسی طرح سے ایمان کو روشنی اور کفر کو اندھیرا کہا گیا ہے۔
اور اسی طرح ایمان رکھنے والے کے مقابلے میں کافر کو جانور کی طرح مثال دی ہے کہ وہ جانور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت لے کر آئے اور ان کے دل اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دل ہدایت سے کھول دیے، اور یہ نور یہاں پر قرآن کے معنی میں، ٹھیک ہے، قرآن کو یہاں نور کہا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس نور کو بھیجا، اللہ کی وحی قرآن اور حدیث نور کی شکل میں آئی، ہر طرف کفر کے اندھیرے تھے، اور کفر کو اندھیرا کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں، انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہے، اور انسان جو ہے وہ یہ زندگی کے بعد یہ زندگی ایک وقتی چیز ہے، اس کے بعد موت آئے گی، اور موت ایک ٹرانزیشن ہے، اس کے بعد انسان کے لیے ایک اور زندگی کا دروازہ کھلے گا جو کہ آخرت کی زندگی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں انسان کو معلوم نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے بتائے۔ تو گویا اس کی زندگی کا جو آخرت کی زندگی کا سارا جو معاملہ ہے وہ اندھیرے میں ہوتا ہے، جب تک انسان دین کا صحیح علم نہیں لاتا اور ایمان نہیں لاتا، اس کو جب تک آخرت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، اس کو ایک زندگی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، اپنی اس دنیا کی زندگی بہت چھوٹی ہے آخرت کے مقابلے میں، تو بس اتنا ہی اس کو پتہ ہوتا ہے جتنا کہ اسے نظر آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب تک انسان کے پاس وہ روشنی نہیں ہوگی جس سے اس کو اپنی زندگی کا اصل مقصد نظر آئے، اس کو اپنا فیوچر نظر آئے، تو وہ ایک طرح سے اندھیرے میں ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا تو اللہ نے انسانوں پر ظلم نہیں کیا کہ اس کو بالکل خبر دیے بغیر، بتائے بغیر ان کو دنیا میں چھوڑ دیتا، اور پھر جب وہ مرتے تو جو اچھے کام نیچر سے خود کے کر کے آئے ان کو تو اللہ تعالیٰ جنت میں رکھتا، اور جو برے کر کے آئے ان سب کو جہنم میں ڈال دیتا، کیونکہ ان کو علم ہی نہیں تھا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ اس وجہ سے ظلمات اور اندھیرے کفر کے ہوتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ اچھے اعمال کی ایک روشنی ہوتی ہے۔ دیکھیں، انسان جب مومن ہوتا ہے تو وہ ایک اچھا انسان بنتا ہے، اس کی ویلیوز اچھی ہوتی ہے، وہ اچھے پاک صاف زندگی گزارتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے حلال حرام کا احساس کرتا ہے، اور گندگی کیا ہے، پاکیزگی کیا ہے، میرے لیے کیا چیزیں اچھی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے ہمیں منع کیا اس میں ہمارے لیے کچھ نہ کچھ خرابی ہے۔ جیسے شراب ہے، شراب پینے والے کا جو عادی بن جاتا ہے اس کی زندگی عذاب بن جاتی ہے، کیونکہ اس کو اپنے کنٹرول ہی لوز ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کی بھی زندگی عذاب کر دیتا ہے۔ لیکن جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شراب حرام ہے تو وہ اس کا عادی بن سکتا ہے، اس کو پیتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت دی کہ ہم اس گناہ سے بچتے ہیں۔ تو گویا ہم جس طرح بھی دیکھیں، جب کفر جو ہے، جو گندگی ہے، گناہ ہے، وہ نہ صرف گندگی ہے بلکہ وہ ایک اندھیرا بھی ہے کہ انسان بس اندھیرے میں چلتا چلا جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھاتا ہے، جبکہ ایمان، ہدایت کا علم جو ہے وہ انسان کے سامنے روشنی ہوتی ہے، اس کو اپنا پورا مقصد نظر آتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور وہ ایک پاک صاف ستھری زندگی گزارتا ہے، دوسروں کے لیے ایک مفید انسان بنتا ہے، دوسروں سے خیر خواہی کرتا ہے، اور پھر اس دنیا سے جب رخصت ہوتا ہے تو اس حال میں ہوتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، تو اس کو ابدی زندگی ملتی ہے جو کہ جنت ہوتی ہے، جو کہ خوشیوں کی جگہ ہے اور جو نعمتوں کی جگہ ہے۔ اس وجہ سے قرآن میں بہت سی جگہ پر یہ کہا گیا ہے کہ کافر کو مردہ سے تشبیہ دیے۔ دیکھیں، جب انسان مر جاتا ہے، اب وہ قبر کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اس وقت وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، یعنی کہ اگر انسان سوچے کہ میں لیٹا ہوا ہوں قبر میں، کم از کم میں تسبیح پڑھتا رہوں تاکہ مجھے اس کا اجر و ثواب ملے گا، وہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو یعنی کہ اپنی آخرت کی زندگی کے لیے مرا ہوا انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور جو زندگی ہماری اتنی لمبی ابدی زندگی ہے اس کے لیے ہم اگر کچھ کر سکتے ہیں تو ہم اس دنیا میں کر سکتے ہیں۔ تو چونکہ کافر اپنی آخرت کی زندگی کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اسے تو آخرت کی زندگی پر یقین ہی نہیں ہوتا،
تو اس کی مثال پھر اس مردے کی طرح ہوتی ہے جو قبر میں صرف انتظار کر رہا ہوتا ہے، اور اس کا کوئی بھی وہ ایسا عمل نہیں کر سکتا جو اس کو آگے چل کے فائدہ دے۔ تو اسی طرح کافر کے اعمال بھی سارے آخرت میں ضائع ہونے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں فائدہ ہونا ہے، تو وہ خالی ہاتھ ہوں گے۔ اور آخرت کی زندگی ایسی ہے جس میں انسان کو محنت کر کے نہیں کمانا، بلکہ ہم نے اس دنیا کی جو محنت ہوگی اسی سے ہمیں رزق ملے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ایمان لے آئے، اللہ کے رسول آئے، اور جو لوگ اللہ کی بات مان لی جنہوں نے، اور جو ایمان لے آئے، وہ ان کی مثال ایسی ہے کہ وہ نہ صرف خود روشنی میں آ گئے بلکہ اب وہ اس ایمان کے ذریعے دوسروں کو بھی فائدہ دے رہے ہیں۔ لیکن جنہوں نے کفر کیا، اپنی ضد اور ان کی کفر کی صرف وجہ کیا تھی؟ ان کا تکبر تھا، ان کی ضد تھی، ان کا عناد تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے اپنا نقصان کیا کہ وہ ایک مردہ کی زندگی جی رہے ہیں، کہ وہ اپنی آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے، اور ایک دن یہاں سے دنیا سے رخصت ہوں گے تو صرف جہنم ہی ان کا راستہ ہوگا۔ انسان اندھیروں سے کیوں نہیں نکل سکتا؟ اگر ایک انسان کافر ہوتا ہے، دیکھیں جب انسان کے پاس علم آ جاتا ہے، اس کا دل اس کی گواہی دیتا ہے کہ یہ حق ہے، پھر انسان اپنے کچھ مفاد کی وجہ سے، اپنی ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، کوئی بھی منفی جذبات کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے وہ اس حق کو جھٹلا دیتا ہے کہ نہیں، مجھے نہیں ماننا۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، دنیا میں یہ بہت ہوتا ہے کہ انسان سامنے صحیح بات ہوتی ہے لیکن وہ اپنی ضد میں اس کو منع کر دیتا ہے۔ تو پھر وہ جب وہ اب ایک بار انسان جب حق کو سمجھ کر، جان کر، اپنے مفاد کے لیے اس نے چوائز کر لیا، اس نے اپنا راستہ کفر کا چوز کر لیا، تو پھر شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے، اور شیطان پھر اس کو اس راستے سے نکلنے ہی نہیں دیتا۔ کیوں نہیں نکلنے دیتا؟ آگے وجہ بتائی ہے کہ وہ کیوں نہیں نکل سکتا پھر انسان اس کفر سے۔ کذالک، اسی طرح، زینا، خوبصورت بنا دیے گئے ہیں، للکافرین، کافروں کے لیے، ما کانو، جو تھے وہ عمل کرتے۔ کیونکہ جب برے کاموں کا، جب انسان شیطان کی پیروی کرنے لگتا ہے، حق کو جھٹلا دیتا ہے، حق سے ریفیوز کر دیتا ہے، شیطان اس کے اوپر حاوی آ جاتا ہے، تو پھر شیطان کا ایک کام کیا ہے کہ وہ بری چیزوں کو خوبصورت بناتا ہے انسانوں کے لیے۔ ہر بری چیز، ہر گناہ کا کام جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، وہ اس کو اتنا خوبصورت بنا کے رکھ دیتا ہے کہ انسان اس خوبصورتی میں کھویا رہتا ہے، اور وہ حق کی طرف جا نہیں پاتا، کیونکہ حق کا راستہ اسے بہت مشکل اور دلچسپی نہیں لگتی اس کو، حق کسی بات میں پھر اس کو دلچسپی نہیں لگتی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی گناہ میں انسان ملوث ہوتا ہے تو وہ گناہ کے اندر ایک اپنا اٹریکشن ہوتا ہے، ایک جیسے کہ دلدل میں انسان پھنسا ہوا ہے کہ وہ اس سے پھر باہر نہیں نکل سکتا۔ ایک جھوٹ بولتا ہے انسان تو اس کے بعد اس کو 10 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ ایک گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کو چھپانے کے لیے یا اس گناہ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اسے 10 اور گناہ کرنے پڑتے ہیں۔ اس طرح انسان ایک دلدل کی طرح اندر چلتا چلا جاتا ہے اور باہر نہیں نکل پاتا۔ وہاں پر اتنے جو کافر تھے، مکہ کے مشرک تھے، ان میں سے بہت سے لوگوں کے دلوں میں یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، اور قرآن سے وہ متاثر ہوتے تھے، وہ چھپ چھپ کر سنتے بھی تھے اور ایک دوسرے سے کہتے بھی تھے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، اور ان کو یقین تھا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، سچے رسول ہیں، مگر وہ اپنے گناہ سے باہر نہیں نکل سکتے تھے، اپنے تکبر سے نہیں نکل سکتے تھے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی آنکھیں اب اندھی ہو گئی، ان کی بصیرت چھین لی گئی، ان کی سوچنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، سمن بکمن عمیون ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح انسان جو ہے اسی چکروں میں اس سے نکل ہی نہیں سکتا، اس دلدل سے نہیں نکل سکتا، اور اس کا ہم سب دیکھیں محسوس کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہمارے اندر کوئی کمزوری ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ نا اچھی بات نہیں ہے کرنا، ٹھیک ہے، لیکن ہم پتہ نہیں کیوں ہم اس سے جیسے آہستہ 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 جتنا ہم اس میں جاتے ہیں اتنا کمزور ہوتے جاتے ہیں اور ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بچائے انسانوں کو، لیکن انسان کے اندر یہ کمزوری بھی، اور پھر دوسری بات یہ کہ جب ہم غلط کام کرتے تو شیطان کے لیے ایک دروازہ کھل جاتا ہے۔ اب جب شیطان
دور ہوتا ہے، جیسے ایک لاک روم ہے اس سے شیطان دور ہے، لیکن جب دروازہ کھل گیا اس کے لیے چھوٹا سا بھی سوراخ ہو گیا اور وہ آ گیا اندر، پھر اس کا پاور بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ ہم پر حاوی سے حاوی ہونے رہتا ہے۔ جیسے شیطان کے وسوسے دور سے آتے ہیں تو دور کا اثر کم ہوتا ہے، لیکن جب شیطان ہم پر حاوی آ جاتا ہے پھر اس کے وسوسے اور زیادہ مضبوط اور زیادہ اسٹرانگ ہونے لگتے ہیں ہم پر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کذالک، اسی طرح جعلنا، بنایا ہم نے، فی کل قریۃ، فی میں، کل ہر، قریۃ ہر بستی میں، اکابرا، اکابر کون ہوتے ہیں؟ جو بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے سردار، جن کو پاور ہوتا ہے، جن کا ایک رتبہ ہوتا ہے، ان کو فالوورز ہوتے ہیں اور ان کو معاشرے میں بڑی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وہ اکابر ہوتے ہیں جن کو اللہ نے دنیا بہت دی ہوئی ہوتی ہے، ہاں اللہ نے جن کو بہت زیادہ دنیا دی ہوئی ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ ان کو اکابر کہتے ہیں۔ اور دیکھیے اکابر ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ جتنے انبیاء کے ہم قصے پڑھیں گے ان میں انبیاء کے جو سب سے بڑے مخالف کون ہوتے تھے؟ جو بڑے بڑے سردار اور چودھری ہوتے تھے، پھر باقی لوگ جو تھے وہ صرف ان کے فالوورز ہوتے تھے، وہ ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی جگہ کا سردار، کسی علاقے کا سردار مسلمان ہوتا تھا تو ساری قوم مسلمان ہو جاتی تھی۔ ایسی کتنی مثالیں اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں کہ ایک سردار مسلمان ہوتا تھا تو پھر اس کی ساری قوم اس کو فالو کرتی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک، جس طرح شیطان کو اللہ نے کچھ قدرتیں دے دی کہ وہ وسوسہ ڈال سکتا ہے، وہ ہمارے لیے دھوکے کے سامان کر سکتا ہے، تو یہ ساری اس کو صلاحیتیں کیوں اللہ تعالیٰ اس سے چھین سکتا تھا ساری صلاحیتیں، اور اس کو بالکل ایسا کر دیتا کہ وہ ہمارے لیے کچھ خرابی نہ کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے وہ صلاحیتیں جس کی وجہ سے وہ انسانوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اسی طرح جس انسان کو دنیا بہت مل جاتی ہے اور اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے اور وہ بہت سیٹسفائیڈ ہوتا ہے اپنی زندگی سے، اس کو اطمینان ہوتا ہے کہ میں تو سیلف سفیشینٹ ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کے اندر ایک تکبر بھی آ جاتا ہے، اور وہ تکبر جب ہوتا ہے تو وہ بہت بری چیز ہوتی ہے، انسان پھر ایک طرح سے اپنی عقل لوز کر لیتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تکبر بالکل نہیں پسند۔ لیکن یہ اللہ کی مشیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پاور دیتا ہے، کیونکہ یہ دنیا ہمارے لیے امتحان کی جگہ ہے اور ہمارے ایمان کو جج کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو ہر طرح سے چیک کرتا ہے کہ اس بندے کا ایمان کتنا مضبوط ہے، کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ تم سمجھتے ہو تم کو بس ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ تم ایمان لائے ہو، نہیں، تمہارا امتحان ہوگا۔ تو یہ اللہ کی مشیت ہے۔ اور امتحان کیوں ہمارا ہے یہاں پر؟ کیونکہ اللہ نے جو آخرت کی ابدی زندگی دی ہے اس کی نعمتیں اتنی زیادہ اہم ہے، اتنی زیادہ اسپیشل ہے کہ بغیر امتحان کے وہاں پر بالکل خالص ہو کے انسان جائیں گے، تاکہ جنت کا جو ماحول ہے اس میں کوئی منفی جذبات نہیں ہوں گے، کیونکہ اس میں جائیں گے وہی لوگ جو کہ بالکل خالص ہو گئے ہوں گے۔ اور انسان صرف جب آزمائشوں سے ہی خالص ہوتا ہے، یا تو وہ اور برا بن جاتا ہے آزمائشوں کے آگے، یا پھر وہ کھل کے نکھر کے باہر آتا ہے، جس طرح سونے کو تپایا جاتا ہے تو وہ خالص ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان بھی آزمائشوں سے خالص ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر بستی میں بڑے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں مجرمیہا، اس کے مجرموں کو لیمکروا، اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے بندوں کو جن کو پاور دیا ہوتا ہے اور جن کے اندر تکبر آ جاتا ہے تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے کہ وہ چالیں چلے، وہ مکاری کرے فیہا، اس میں، یعنی وہ اپنی چالوں سے اپنے پیروکاروں کو بڑھا کے رکھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو انسان جتنا بڑا ہوتا ہے تو بڑا ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کو فالوورز بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور جتنے زیادہ فالوورز ہوتے ہیں اتنے زیادہ اس کی قوت ہوتی ہے۔ تو پھر یہ جو بڑے لوگ ہیں وہ اس طرح کی چالیں چلتے ہیں کہ ان کے فالوورز بڑھتے رہیں، زیادہ سے زیادہ لوگ ان کے اشاروں پہ چلتے رہے،
تو پھر یہ چالیں چلتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ فرعون جو تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے دربار میں گئے تو اس نے موسیٰ علیہ السلام نے صرف اتنا کہا تھا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو, ٹھیک ہے, بنی اسرائیل کو تم اپنے غلامی سے نکال دو, اب اللہ کا یہ حکم ہے. اس سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم مصر کی حکومت میرے حوالے کرو, لیکن اس نے کیا کہا تھا اپنے ساتھیوں سے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں اپنے جادو کی ٹرک سے تم لوگوں کو تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے. اس نے اس طرح سے اپنے درباریوں کو کہا تھا اور ان کو اپنے ساتھ رکھا تھا. اور دیکھیں ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان سے بہت زیادہ مروب ہوتے ہیں, اتنے مروب ہوتے ہیں کہ ان کی ہر بات کو سچ سمجھ لیتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر بستی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے بہت نعمتیں دی ہوتی ہیں, تو وہ تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کو چالیں چلتے ہیں لوگوں کے ساتھ اور اپنی قوت بڑھاتے رہتے ہیں, اور پھر وہ گناہوں کی زندگی, وہ ان کی اپنی زندگی گناہوں میں ہوتی ہے. وہ غلط, کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہماری اتنی اچھی زندگی, ہم اپنی عیاشی سے زندہ رہ رہے ہیں, تو ہم اپنی عیاشی کو کیوں کم کریں. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی نبی آتا ہے, کوئی ان کو اچھی بات بتانے والا آتا ہے, تو وہ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں. تو انبیاء کرام کے دشمن زیادہ تر جو تھے وہ ایسے ہی لوگ تھے کہ وہ بڑے بڑے سردار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جو دشمن جو تھے وہ ابو جہل اور جو ولید بن مغیرہ اور یہ وہ بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے لوگ تھے جن کو کئی فالوورز تھے, جن کی قوت تھی, جن کا رتبہ تھا, جن کو رعب حاصل تھا. تو یہ اللہ کا قانون ہے. مگر یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر انسان جس کو اللہ نے بڑی زیادہ نعمتیں دی ہے وہ برائی ہو. بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے اچھے نیک بندے بھی ہوتے ہیں اور اپنی نعمتوں کو استعمال کر کے بہت سے اچھے کام بھی کرتے ہیں. لیکن جو زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں, میجورٹی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ وہ بگڑ جاتے ہیں اپنی نعمتوں سے اور ان کے اندر برائیاں آ جاتی ہیں اور وہ پھر دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. اور جب کوئی نبی آتا ہے تو ایسے ہی لوگ اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں. جیسے ابھی ہم بہت سی قوموں کے حال پڑھیں گے اس اگلی سورہ میں, سورہ اعراف میں, اور ہم دیکھیں گے کہ تمام انبیاء کے جو دشمن تھے وہ کون تھے, وہ بستیوں کے بڑے لوگ تھے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو چالیں چلتے ہیں خود بھی گمراہ میں رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں, اور جو حق کے آگے مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ صرف اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. وما یمکرون, نہیں وہ چالیں چلتے, الا مگر بانفسہم, اپنے نفسوں کے خلاف ہی یہ چالیں چلتے ہیں. وما یشعرون, مگر ان کو شعور ہی نہیں ہے کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں, ہماری آخرت کی زندگی کو برباد کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ آیت پوری ہوئی انشاءاللہ. پھر وَإِذَا, اور جب جاءتہم, آتی ہے ان کے پاس, آیتون, کوئی نشانی, قالو, وہ کہتے ہیں, لن نؤمنا, ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے, حتی, یہاں تک کہ, نؤتا, ہم دیے جائیں, مثلا, مانن, ما, جو, اوتیا, جو دیے گئے, رسول اللہ, جو اللہ کے رسول جو دیے گئے, یعنی جو وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو وہ ہم پر نازل ہو, تب ہم ایمان لائیں گے. کیونکہ ہم بڑے لوگ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ رتبہ نہیں تھا مال کے لحاظ سے اور سرداری کے لحاظ سے, نہ آپ کوئی سردار تھے, نہ آپ کے پاس اتنے مال کی فراوانی تھی. تو یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم ان کی بات کیوں مانیں, ہم اگر ہم بڑے لوگ ہیں, ہم بڑے سردار ہیں, تو اگر ہم پر وحی نازل ہوگی تو ہم ایمان لائیں گے. یہاں تک کہ وہ کہتے تھے کہ طائف اور مکہ میں اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں تو ان کو چھوڑ کر اللہ نے ان کو رسول کا عہدہ کیوں دیا. اور یہ صرف انہی کا معاملہ نہیں تھا. دیکھیں بنی اسرائیل نے بھی جب مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے
تو یہود نے کیوں نہیں مانا آپ کو؟ پہچان تو لیا تھا، لیکن صرف اس لیے نہیں کہ یہ تو بنی اسرائیل سے نہیں ہے، یہ تو بنی اسماعیل سے، اور ہم تو زیادہ بڑے رتبے والے لوگ ہیں، ہم تو اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، پھر ہم ان کی رسالت کو کیوں مانیں؟ تو یہ تکبر ہوتا ہے کہ انسان کے اندر دنیا میں جو کہ بڑا مقام حاصل ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے نزدیک بھی بڑا ہوں، اور اللہ مجھے چھوڑ کے اللہ نے کسی اور کو کیوں مجھ پر ترجیح دی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ عالم، اللہ زیادہ جانتا ہے، حیث جہاں یجعل وہ ڈالے رسالت ہو، اللہ تعالیٰ انبیاء کو چننے کے لیے زیادہ جانتا ہے کہ کون اس قابل ہے کہ جس کو نبی بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ خاص بندوں کو انبیاء کا مقام دیتا ہے، اور وہ ایسے نہیں ہوتے جیسے یہ متکبر بڑے لوگ ہیں، وہ ایسے نہیں ہوتے اللہ کے انبیاء۔ اللہ جانتا ہے کس کو نبی بنانا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیصیبو، ان قریب پہنچے گا، صوب بارش کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ بارش جہاں اللہ کی مرضی ہوتی ہے وہاں نازل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان قریب پہنچے گا ان کو۔ مصیبت بھی اسی روٹ ورڈ سے ہے کہ مصیبت کو بھی جہاں پہنچنا ہوتا ہے وہاں جا کے پہنچتی ہے۔ تو ان متکبر بڑے لوگوں کو، ان سرداروں پر ان قریب پہنچے گی الذین، وہ یصیب الذین، ان لوگوں کو، یعنی کہ ان متکبر لوگوں کو جنہوں نے اجرمو، جنہوں نے جرم کیا، صغار کہتے ہیں، صغیر سے صغار، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے؟ بہت زیادہ ذلت، جس طرح کبیر ہوتا ہے بہت بڑا، تو اسی طرح کبار بہت بڑا ہوتا ہے، تو کبار کے مقابلے میں صغار بہت چھوٹا، ذلیل، بالکل بے قیمت۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان قریب ان مجرم لوگوں کو ذلت پہنچے گی عند اللہ، اللہ کے ہاں، وعذاب، اور عذاب ہوگا شدید بما، بوجہ اس کے کہ کانو تھے وہ، یمکرون، یہ جو چالے چل رہے ہیں، حق کو جاننے کے باوجود حق کو قبول نہیں کرتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان قریب ان کے اوپر عذاب بھیجے گا ان کو، اور ان کا عذاب خاص کیا ہوگا کہ وہ ذلت والا عذاب ہوگا۔ جہاں بھی جس تکبر کا نام آتا ہے وہاں پر پھر ذلت کا عذاب آتا ہے، جب بھی، کیونکہ تکبر جو ہے اللہ کو سخت ناپسند ہے، تکبر شیطان کی صفت ہے۔ شیطان نے تکبر کیا کہ میں بہتر ہوں، اس نے خود ہی خود اپنے آپ کو بہتر سمجھ لیا حضرت آدم کے مقابلے میں، تو پھر اس نے کہا میں بڑا ہو کے میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ تو یہاں پر تکبر جو کرتا ہے وہ شیطان کے صفت پر چلتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بڑا نہیں ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ یہ چیز پسند نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی تکبر کرے، اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھے کہ اللہ کے احکامات مجھے نہیں ماننے، مجھے ہدایت کا راستہ نہیں چاہیے، میں خود کفیل ہوں، مجھے اللہ کے کسی حکم کو ماننے سے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا فیوچر جو تو ساؤنڈ ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تکبر جو ہے، جس نے تکبر کیا اس کی سزا ذلت والی ہوتی ہے۔ ایک حدیث ہے کہ جس کے اندر ذرا رائے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو تکبر اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ذلت کرے گا۔ تو دیکھیں کچھ ہی عرصے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے، پھر دوسری ہجری میں جنگ بدر ہوئی تھی، اور جنگ بدر میں یہ سارے متکبر جو تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت خلاف تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنائے تھے، اور جنہوں نے دوسرے لوگوں کو بھی اسلام سے روکا ہوا تھا، وہ سارے کے سارے 72 لوگ قتل کیے گئے تھے، مارے گئے تھے جنگ بدر میں، اور ان میں بڑے بڑے سردار سارے مارے گئے تھے جو کہ اسلام کے سخت دشمن تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو ذلیل کیا۔ اور جب ابو جہل، آپ کو پتہ ہے کہ جب ابو جہل بدر کے میدان میں پڑا ہوا تھا، اس کو 2 بچوں نے مارا تھا، یعنی وہ بچے تھے جو کہ ابھی، یعنی کہ ان کو
جنگ کی اجازت بھی نہیں تھی مگر انہوں نے اجازت لی تھی اور آئے تھے، تو بالکل جیسے ینگ ٹین ایجر تھے، ان دونوں بھائیوں نے جا کے اس کو زخمی کر دیا. انہوں نے ارادہ کیا ہوا تھا کہ ہم ابو جہل کو ماریں گے. تو انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری یا کوئی بڑے صحابی سے پوچھا کہ آپ ہمیں بس ابو جہل کا پتہ، جنگ میں بدر میں جب سب تھے وہاں پر، تو اس نے کہا ہمیں آپ بتا دیں کہ ابو جہل کون سا ہے. تو انہوں نے اشارے سے بتا دیا کہ وہ فلاں جگہ پہ جو ہے وہ ابو جہل ہے. تو یہ دونوں سب کو چھوڑ کے وہاں گئے اور اس پر حملہ کیا اور اس کو اتنا زخمی کر دیا کہ وہ میدان میں پڑا ہوا تھا مگر ابھی مرا نہیں تھا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود جب جنگ کے میدان میں جب ہار مان لی، یعنی بھاگ گئے، جو بچے ہوئے کفار تھے وہ بھاگ گئے، بہت سارے پکڑے گئے، بہت سارے مارے گئے. پھر جب جنگ میدان میں حضرت عبداللہ بن مسعود ادھر سے ادھر جا کے معائنہ کر رہے تھے کہ کیا سچویشن ہے، تو یہ زمین پہ پڑا ہوا تھا. تو یہ سب سے بڑا، جس کو فرعون، اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا فرعون کہا گیا ہے ابو جہل کو، کیونکہ یہ سب سے بڑا طاقتور انسان تھا اور اس کا بہت پاور تھا اور یہ سب سے زیادہ دشمن تھا اسلام کا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کے سینے پر پیر رکھا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے اور اس کو مارنے لگے. تو اس نے کہا میری قسمت میں اس طرح موت لکھی تھی کہ ایک چرواہا، کیونکہ عبداللہ بن مسعود جو تھے وہ بہت چھوٹے قد کے کمزور سے انسان تھے اور وہ چرواہے کے اسلام میں آنے سے پہلے وہ بکریوں کو چراتے تھے، غریب آدمی تھے. تو اس کو اتنی ذلت محسوس ہوئی کہ مجھے ایک ایسا آدمی مار رہا ہے جو کہ نہ پیسوں کے لحاظ سے کم تر ہے بالکل، اور جسم کے لحاظ سے کچھ بھی نہیں ہے میرے سامنے، اور وہ مجھے مار رہا ہے. تو اس کو اس کا بڑا صدمہ تھا. اس نے کہا کہ میری گردن اس طرح کاٹنا کہ جیسے لمبی نظر آئے، یعنی بالکل دیکھیں جو کاندھوں کے قریب سے اگر گردن کٹے گی تو گردن کا حصہ سر کے ساتھ جو جڑا ہوا ہوگا وہ تھوڑا بڑا ہوگا. یعنی اس وقت بھی اس کا تکبر ختم نہیں ہوا تھا. بہرحال وہ اس کی ذلت تھی کہ اس کو اس طرح سے وہ مارا. پھر اس کو عبداللہ بن مسعود اس کے سر کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں. تو بہرحال یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے یہ تو صرف وقتی مہلت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے لحاظ سے متکبر لوگوں کو بھی مہلت دیتا ہے کہ وہ جو بھی خرابی کر رہے ہیں دنیا میں کرتے رہے، اور جو ان کی بات کو مان کر گمراہ ہوتے ہیں وہ بھی گمراہ ہوتے ہیں اور وہ بھی اپنا انجام خراب کرتے ہیں. تو لیکن آخرت میں بھی ان کے لیے شدید عذاب ہے. دنیا میں تو اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کرے گا، آخرت میں بھی ذلیل اور خوار ہوں گے اور شدید عذاب میں جائیں گے. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے فمن، اور جو یریدو ارادہ کرتا ہے، اللہ جس کا ارادہ کرتا ہے ان کے یہدیہ، اللہ اسے ہدایت دے. اللہ جس کو ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے اللہ؟ شرح کھول دینا، ٹھیک ہے، شرح کھول دیتا ہے، صدرہ اس کا سینہ، للاسلام اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے. ومن، اور جو یرید وہ ارادہ رکھتا ہے، ان یہ کہ یضلہ کہ جس کو گمراہ کرے، یجعل بنا دیتا ہے، صدرہ اس کا سینہ، ضیقاً تنگ، حرجاً جکڑا ہوا، کأنما جیسا کہ گویا کہ یصعد وہ چڑھتا ہے، فی السماء آسمان میں. دیکھیے جب ہم انسان جتنی اونچائی پر چڑھے گا اتنا اس کو سانس پھولتی ہے نا. اونچائی پہ چڑھنا آسان نہیں ہوتا. تو گویا اب آسمان تو اتنا بلند ہے، اگر کوئی انسان اس طرح سے آسمان کی طرف چڑھنے جائے گا تو اس کی حالت بری ہو جائے گی، وہ سانس نہیں لے سکے گا. کذالک اسی طرح یجعل ڈال دیتا ہے اللہ الرجس عذاب کو. رجس کیا ہوتا ہے؟ گندگی کو بھی کہتے ہیں، گناہ کے کام کو بھی کہتے ہیں، پلیدی، ہر چیز نجس جو ہوتی ہے اس کو رجس کہتے ہیں. اور اللہ عذاب جب ڈالتا ہے کسی قوم پر اس کو بھی رجس کہتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ اسی طرح رجز عذاب ڈال دیتا ہے علی الذین ان لوگوں پر لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے. دیکھیں پچھلی آیت میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کس کو نبی بنانا ہے, ٹھیک ہے, کس کو یہ مقام دینا ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے کس کو ہدایت دینی ہے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے چوز کر لیا کہ جس کو ہدایت دینی ہے اس کو ہدایت دے گا, جس کو گمراہ کرنا ہے اس کو گمراہ کرنا. ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کو دیکھتا ہے کہ بندے کی نیت اور ارادہ کیا ہے. جس انسان کو انصاف کی بات اچھی لگتی ہے, جس کا سینہ ایمان کے لیے حق کے لیے کھلتا ہے, جو اچھی بات کو پسند کرتا ہے, اچھی بات کو قبول کرتا ہے, تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور آسان کر دیتا ہے. یعنی جب انسان کی نیت ہوتی ہے کہ میں اللہ کو راضی کروں, میں ہدایت کو قبول کروں, میں اچھا کام کروں, تو اللہ تعالیٰ اس کے اسی ارادے کو اسی نیت میں اس کے لیے آسانی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ مضمون دوسری جگہ بھی آیا ہے کہ جو سورہ اللیل میں ہے کہ جو ابھی میرے سامنے نہیں ہے, لیکن جو غلط چیز چاہتا ہے اللہ اس کو اس کی غلطی کے لیے, غلط کام کے لیے اس کے لیے آسانی کر دیتا ہے, اور جو اچھی چیز چاہتا ہے اللہ اس کی اچھائی کے لیے آسانی کر دیتا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے. تو چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو جانتا ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ جن لوگوں کے سینے کھلتے ہیں, جو ایمان چاہتے ہیں, جو انصاف چاہتے ہیں, جو فرما برداری سے رہنا چاہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو کھول دیتا ہے اور ان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ صحابہ کرام نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی. اگر ہم ان کی زندگی دیکھیں, انہوں نے ایمان لانا اس زمانے میں کوئی آسان کام نہیں تھا. جو ایمان لاتا تھا اس کی زندگی پوری اپ سائڈ ڈاؤن ہو جاتی تھی, اس کے لیے مشکلات ہی مشکلات کا دروازہ کھل جاتا تھا, یہاں تک کہ اس کی جان خطرے میں آ جاتی تھی. لیکن وہ ایسا ایمان تھا ان کا کہ ہر چیز پر وہ راضی تھے. جسی طرح اب ہم نے پڑھا کہ جب فرعون کے پاس جادوگروں نے, اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کو ایمان دے دیا, تو فرعون نے ان کو کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا مخالف سمت سے اور تم کو سولی چڑھاؤں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, تم جو بھی کرو گے تو دنیا کی معاملہ ہے, تمہاری جو بھی اختیار ہے کر لو, ہمیں آخرت میں اللہ کے عذاب سے ہم بچ جائیں گے. تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو جس قدر ایمان دے دے, تو پھر اس کا سینہ اتنے لیے اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی بھی آسان ہو جاتی ہے. اور جس کا اندر سے نیت ہی خراب ہے, اس کا سینہ تنگ ہونے لگتا ہے, اچھی بات سننے میں ہی اس کو اچھا نہیں لگتا. تو یہ چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے. اب جن لوگوں کے دلوں میں تکبر تھا, جو کفر کو پسند کرتے تھے, وہ اپنی زندگی کو اپنے بگڑے ہوئے طریقے سے ہی گزارنا چاہتے تھے, تو وہ پھر ان کو ایمان نہیں ملا. ٹھیک ہے, اور ان کے لیے اچھی بات کو سننا یا ایمان کی طرف آنا ایسے ہی تھا جیسے کہ کوئی انسان آسمان پر چڑھنا چاہے تو اس کو سینہ اس کا تنگ ہو جائے گا, اس کے سانس گھٹنے لگے گا, وہ نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے. تو اللہ تعالیٰ جو گناہ چاہتا ہے اس کے اوپر رجس گندگی کو ڈال دیتا ہے, گندگی اس پر طاری ہو جاتی ہے. ویسے بھی دیکھیں ایک قانون ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کہ جو انسان جس چیز کے پیچھے جاتا ہے نا کہ مجھے یہ چاہیے, جس نے اپنا مقصد بنا لیا وہ اس کو حاصل, اللہ تعالیٰ اس کو وہ دے دیتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی انسان بہت زیادہ دولت جمع کرنا چاہتا ہے, وہ دن رات لگا ہوا رہتا ہے, تو وہ اس کو دولت تو لے لیتا ہے, لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ وہی دولت اس پہ اتنی حاوی ہو جاتی ہے کہ پھر وہ سکھ سے رہ بھی نہیں سکتا, نہ وہ کوئی چیز انجوائے کر سکتا. یعنی وہی اس کا عذاب دنیا میں بن جاتا ہے. انسان اگر اعتدال کی زندگی گزارتا ہے تو وہ خوش رہتا ہے, لیکن اگر انسان کسی چیز کے پاس پیچھے دیوانوں کی طرح پڑ جاتا ہے تو پھر اس کے وہ چیز اس کے اوپر طاری ہو جاتی ہے اور اس کی زندگی میں بھی عذاب بن جاتی ہے اس کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس تکبر, اس ضد اور عناد کو ان کے اوپر عذاب کی طرح طاری کر دیا اور ان کے لیے مشکل کر دیا کہ اب وہ ایمان لائیں. وہذا, اور یہ صراط الرب کا,
یہ راستہ ہے تیرے رب کا. بات سمجھ آ رہی نا آپ لوگوں کو؟ بالکل یہ راستہ سیدھا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ صراط المستقیم سے کیا مطلب ہے کہ اللہ نے یہ راستہ کھولا ہے انسانوں کے لیے جس پر وہ چل کر دنیا آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اللہ کی رضا کا راستہ ہے، ہدایت کا راستہ ہے. ھذا صراط رب کا، تیرے رب کا راستہ ہے، مستقیم، بالکل سیدھا ہے. یہ اللہ تک پہنچائے گا، تم کو کامیابی تک پہنچائے گا، ٹھیک ہے. قد تحقیق فصلنا، ہم نے کھول کھول کر بیان کیا الآیات، نشانیاں، لقوم، اس قوم کے لیے یذکرون جو نصیحت قبول کرتی ہو. تو راستہ تو اللہ کا سیدھا ہے، اللہ نے تو ہدایت بھیج دی، لیکن کس کو فائدہ ہوتا ہے؟ جو اس پر غور و نصیحت کو قبول کرے گا. نصیحت تو دیکھیں موجود ہے، قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، سب اچھے دلائل موجود ہیں کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. لیکن جو نصیحت کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتا تو پھر وہ اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ سیدھا راستہ کس کے لیے سیدھا اور آسان ہے؟ جو کہ ہدایت کو قبول کرنا چاہے، جو اللہ کے راستے پر چلنا چاہے. لہم، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے دلائل دے دیے، ہر چیز سے واضح کر دیا کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. اب جو نہیں چاہے گا تو پھر اسی کا نقصان ہوگا، اور جو نصیحت قبول کرنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس راستے پر جما دے گا، استقامت دے دے گا. اللہم اجعلنا منہم، آمین. لہم، اور ان کے لیے دار السلام، اور ان کے لیے پھر آخرت میں کیا ہے؟ سلامتی کا گھر ہے. جو لوگ ہدایت کو قبول کر لیں گے، نصیحت کو قبول کر کے سیدھے راستے پہ آ جائیں گے، پھر ان کے لیے کیا ہے؟ آخرت کی سلامتی کا گھر ہے. عند ربہم، ان کے رب کے پاس. وہو، اور وہ ولیہم، اللہ ان کا ولی ہے، ان کا کارساز ہے. بما، ساتھ اس کے جو کانو تھے وہ یامنون، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ہر کام میں مددگار ہے. اللہ ان کا معاون ہے، اللہ ان کا نگہبان ہے. کیونکہ دنیا میں دیکھیں، جب شیطان نے بھی کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تو اس نے کیا کہا تھا کہ سوائے جو تیرے مخلص بندے ہیں. تو کیونکہ مخلص بندوں کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت مل جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو شیطان کے شر سے اور ان کے نفس کے شر سے بچاتا ہے. ہم نے سورہ یوسف کسی نے اگر پڑھی ہو تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کو برات ثابت ہوئی، ان کو جب جیل سے باہر نکالا گیا کہ ان کا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا، یہ تو بے گناہ تھے، تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ بچاتا ہے، ورنہ انسان کا نفس تو اس کو خرابی کی طرف لے جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے، فرشتے نیک بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں، ٹھیک ہے. تو انسان جو ہے اگر صحیح معنوں میں نیکی کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو اللہ کی مدد آتی ہے. اور یہ قانون ہمیں یاد رکھنا چاہیے. کوئی بھی مشکل کام لگتا ہے لیکن نیکی کا کام ہے تو ہمیں اگر پکا ارادہ کر لیں گے اور کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اس میں کامیابی نہ ہو. وَيَوْمَ، اور جس دن يَحْشُرُهُمْ، جمع کرے گا ان کو، جميعاً سب کو. جس دن اللہ تعالیٰ جنوں کو انسانوں کو قیامت کے دن جمع کرے گا تو اللہ کیا کہے گا؟ یا معشر الجن، اے جنوں کے گروہ، قد استکثرتم، تحقیق تم نے بہت زیادہ لے لیا، کثرت سے. یہ ٹھیک ہے، سین اور تا صرف بناوٹ کا ہے، یعنی کہ باب کا ہے، اور کثرہ زیادہ، ٹھیک ہے. سین اور تا آپ کو پتہ ہے آتا ہے اکثر، اس میں طلب ہوتی ہے. تو شیطان سے کہے گا کہ تو نے جنوں، کیونکہ جن بہت سے جن شیطان ہیں، سارے جن تو نہیں لیکن بہت سے جن شیطان ہیں، کیونکہ ابلیس بھی جن ہے. تو اللہ تعالیٰ جنوں سے کہے گا جو کہ شیطان جنوں سے کہے گا کہ تم نے بہت سے لوگوں کو تم نے لے لیا، من الانس، بہت سے انسانوں کو تم نے گمراہ کر دیا، تم نے انسانوں کے شیطان بنا لیے، اپنے ساتھ ملا لیا. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ شیطان نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں بہت سے لوگوں کو ثابت کر دوں، میں ان کو جہنم کی طرف لے جاؤں گا.
تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ سورہ سبا میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان نے اپنا جو ظن تھا، اس کا جو گمان تھا کہ میں بہت سے انسانوں کو بہکانے میں کامیاب ہو جاؤں گا، تو وہ اس میں کامیاب ہوا. گویا کہ انسانوں کی جو اکثریت جو ہے وہ شیطان کے پیچھے چلے گی. جن کو اللہ محفوظ رکھ دے گا، جو لوگ ہدایت پر رہیں گے وہ ہدایت پا لیں گے، لیکن اکثر لوگوں کا انجام جو ہے وہ جہنم میں ہو جائے گا شیطانوں کے ساتھ. اللہ ان سے کہے گا کہ جنوں سے کہے گا تم نے بہت سے انسانوں کا نقصان کیا، ان کو اپنے ساتھ ملا لیا. وقالا اور کہیں گے اولیاءہم ان کے سرپرست من الانس انسانوں میں سے. تو جن انسانوں نے شیطانوں کی پیروی کی ہوگی وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب، استمتع فائدہ اٹھایا، متاع سے ہے، متاع دنیا کا سامان کو بھی متاع کہتے ہیں. استمتع متاع فائدہ اٹھایا، بعدنا ہم میں سے بعض نے، بعدن بعد کا، وبلغنا اور پہنچے ہم، اجلنا اپنی اجل کو، یعنی اب ہم اپنے انجام کو اب پہنچ گئے، یعنی جہنم ہمارے سامنے ہے اور ہم نے برے انجام کو پہنچ گئے. الذی وہ جو اجلت لنا جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی، یعنی جو برے لوگوں کے لیے جو ٹھکانہ تو نے مقرر کیا تھا ہم اس ٹھکانے پر اب پہنچ گئے. قالا کہے گا یعنی فرمایا جائے گا ان سے، النارو آگ، مثواکم ٹھکانہ ہے تمہارا، خالدینہ ہمیشہ رہنے والے ہو، فیہا اس میں، اللہ مگر ماشاء اللہ جو چاہے اللہ، ان ربکا بے شک تیرا رب حکیم ہے، علیم علم والا ہے. تو یہاں اس ٹکڑے اس کا کیا مطلب ہے اس مکالمے کا؟ دیکھیں دنیا میں بہت سے انسان، چونکہ شیطان کا تو کام ہی ہے یہ کہ وہ اس کو پتہ ہے کہ میرا انجام برا ہے، تو وہ انسانوں کو اس برے انجام میں اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ انسان سے پہلے دن سے وہ نفرت اس کے دل میں کیوں ہے، حسد کیوں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ترجیح دی گئی، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا اور اس نے منع کیا اور اس طرح سے مردود بنا. تو یہ دشمنی اس کی اس وقت سے ہے، ٹھیک ہے. تو اس نے اپنا وعدہ کیا کہ میں بہت سے انسانوں کو گمراہ کر لوں گا اور جہنم میں لے جاؤں گا، تو وہ اس نے پورا کیا کہ وہ بہت سے لوگوں کو کامیاب ہو گیا گمراہ کرنے میں. لیکن جب انسان جو لوگ گمراہ ہوئیں گے وہ کیا کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے جنوں سے فائدہ اٹھایا اور جنہوں نے شیطانوں سے ہم نے فائدہ اٹھایا دنیا میں، اور شیطانوں نے ہم سے فائدہ اٹھایا. کیونکہ جو شیطان کو فالو کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے کہ وہ دنیا کے فائدے کے لیے کرتا ہے. تو انسانوں کا کیا فائدہ تھا جنوں کے پیچھے چلنا، شیطانوں کی بات ماننے میں؟ کہ دیکھیں چونکہ شیطان انسانوں کے لیے برے کاموں کو خوبصورت بنا دیتا ہے اور اس کو آسان کر دیتا ہے، تو انسانوں نے ان گناہوں کے کاموں سے دنیا میں لذت حاصل کی، دنیا میں انہوں نے خوب انجوائے کیا. اور کیوں کیا؟ کیونکہ شیطان نے ان کے لیے آسانیاں کی اور شیطان نے ان کے لیے اس کاموں میں، اس گناہ کے کاموں میں لذت پیدا کر دی، ٹھیک ہے، اس میں ان کو خوبصورت بنا دیا اس کاموں کو، اور وہ اس میں لذت میں مگن رہے. لیکن ظاہری بات ہے ایک طرح سے یہ دنیا کا فائدہ تھا. دنیا میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مومن بہت مشکل حالات میں بھی وہ حق سے ہٹنا نہیں چاہتے، چاہے ان کی لائف مشکل ہو رہی ہوتی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں آج ہم دیکھیں کہ یہاں ہم رہتے ہیں، جو لوگ مسلمان نہیں، آپ کبھی ان کو لائف پہ غور کریں کہ ان کی لائف کا مقصد کیا ہے کہ انجوائے یور لائف. مطلب سب سے زیادہ بس ان کو یہ ہے کہ بس انجوائے کریں کسی بھی طرح سے. کوئی بھی گناہ کا کام ہے، ڈانس کی محفلیں، شراب، نشہ، یعنی کوئی بھی حرام کام، زنا، جو بھی حرام کام ہے ان کے لیے تو کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں، کیونکہ ان چیزوں میں ان کے لیے انسانوں کے لیے ایک خوبصورتی رکھ دی. شیطان نے ان چیزوں کو خوبصورت بنایا اور انہوں نے اس سے انجوائے کیا لائف کو، تو یہ انہوں نے فائدہ اٹھایا. دوسرا فائدہ انسانوں کو کیا ہوا شیطانوں سے دنیا میں
کہ بہت سے انسان جو کاہن کا کام کرنا چاہتے ہیں اور جو جو قسمت بتاتے ہیں لوگوں کی، اور لوگوں کے جنوں سے وہ جنوں کو یوز کرتے ہیں اصل میں، اور جن شیطانوں کے ذریعے وہ ادھر ادھر کی باتیں سنتے ہیں اور پھر اس سے وہ لوگوں کی مستقبل کی باتیں بتاتے ہیں اور اس سے پیسہ کماتے ہیں. تو یہ بھی انسانوں نے فائدہ اٹھایا دنیا میں جنوں کے ذریعے. جن کو کیا فائدہ تھا؟ جنوں کو انسان سے یہ فائدہ تھا کہ ایک تو سب سے بڑی خوشی یہ تھی کہ ان کو انسان جن کے لیے، یعنی جن نہیں مگر شیطان کے لیے سب سے بڑی خوشی اس میں ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی برباد ہو، انسان گناہ میں پڑ جائے. تو یہ خوشی تھی شیطانوں کو. دوسری خوشی ان کو یہ ہوتی تھی کہ جو انسان شیطان کے چیلے بن جاتے تھے پھر وہ ان کے مددگار بن جاتے تھے، ان کو عزت دیتے تھے، ان کی تعظیم کرتے تھے، ان سے مدد مانگتے تھے. تو اس سے شیطانوں کو خوشی ہوتی تھی کہ کوئی ہمارا فالوور ہے. ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے جس کے جتنے فالوور ہوتے ہیں زیادہ، یہ بھی ایک خوشی کی بات ہوتی ہے. تو یہ دونوں گروہ نے ایک دوسرے کا دنیا میں فائدہ اٹھایا، لیکن اس کا انجام کیا ہوا کہ اب دونوں جہنم میں ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو فرما دیا کہ اب تم لوگوں کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. کیونکہ جہنم میں کیا ہوگا کہ برے لوگوں کے ساتھی برے ہوں گے. دنیا میں بھی دیکھیں کہ انسانوں کی دوستیاں بھی اسی طرح ہوتی ہے کہ جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کو بری کمپنی اچھی لگتی ہے، اور جو برے حاکم ہوتے ہیں ان کے ماتحت بھی برے ہی ہوتے ہیں. جو کرپٹڈ لوگ ہوتے ہیں تو ان کو حاکم بھی کرپٹڈ ملتے ہیں. یعنی ایک دستور ہے کہ انسان بروں کی کمپنی اچھی لگتی ہے، اور جہنم میں بھی برے لوگ سب ساتھ ہوں گے. جس طرح دنیا میں شیطان اور برے انسان نے مل کر جو ساتھ رہے وہ برائیوں میں، تو اسی طرح برے لوگ جہنم میں بھی ساتھ ہوں گے، اور شیطان اور ان کے پیروکار سارے انسان بھی جہنم میں ساتھ ہوں گے. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہنم میں ہمیشہ رہیں گے الا ماشاء اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ چاہے. تو بہت سے لوگوں نے اس کا یہ مطلب لیا کہ جہنم ہمیشہ کی نہیں ہے، جہنم میں اللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ جہنم کو ختم کر دے گا. لیکن یہ صحیح، زیادہ علماء کیا کہتے ہیں کہ یہ صحیح مطلب نہیں ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی بھی مجبوری نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ ہر چیز اپنی مرضی سے کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو جہنم کو بھی ختم کر دے اور لوگوں کو معاف کر دے، سارے گنہگاروں کو معاف کر دے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ یہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے. ٹھیک ہے، ایسے کافر لوگ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے. پھر ان بے شک رب کا، تیرا رب حکیم، حکمت والا ہے، علیم، علم والا ہے. اللہ کے فیصلے حکمت سے ہے اور علم سے ہے. اللہ کے فیصلے موڈ سے نہیں ہے کہ جو موڈ چاہے گا، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں یار میرا موڈ نہیں چاہتا، مگر اللہ کے فیصلے موڈ اور جذبات سے نہیں ہوتے بلکہ حکمت سے ہوتے ہیں. ہر چیز کی وجہ ہوتی ہے ہر فیصلے کی، اور اللہ کا علم ہوتا ہے، پھر اللہ کے فیصلے اسی کے لحاظ سے ہوتے ہیں. وَكَذَلِكَ، اسی طرح نولی، ہم مسلط کر دیتے ہیں بعد الظالمین، بعد ظالموں کو، بعد پر، بما، بوجہ اس کے، کانو تھے وہ، یکسبون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ویسے تو اچھا انسان تو پروٹیکٹڈ ہوتا ہے، اللہ شیطان اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر انسان اسٹرگل کرے، کوشش کرے اور اللہ کے رسی کو پکڑ کے رہے. لیکن جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو سزا کے طور پر ان کو حوالے کر دیتا ہے، شیطانوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے کہ وہ پھر گناہوں کی زندگی سے نکل ہی نہیں سکتے. یا معاشر الجن، اے جنوں کا گروپ، والانس، اور انسانوں. اب جب جہنم میں جائیں گے انسان اور جن تو ان سے پوچھا جائے گا کہ اے جنوں کے گروہ اور انسانوں کے گروہ، علم کیا نہیں، یاتیکم آئے تھے تمہارے پاس، رسول کوئی رسول، منکم تم میں سے.
یقصونا جو بیان کرتے تم کو، علیکم تم پر، آیاتی میری آیات، وینذرونکم اور تم کو ڈراتے، وینذرونکم وہ تم کو، ینذرو ایک لفظ ہے، ینذرونا اور کم تم کو دو لفظ، لقاء ملاقات سے، یومکم اس دن کے، ہذا تمہیں، کیونکہ جب جہنم میں جائیں گے تو سورہ ملک میں بھی ہے کہ جہنم کا داروغہ پوچھے گا کہ تم کو کوئی رسول نہیں آیا تھا، تم اتنے برے انجام میں تم نے خود کو ڈالا، تو کیا تم کو کوئی رسول نہیں آیا تھا ہدایت دینے کے لیے، صحیح راستہ دکھانے کے لیے؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ آیا تو تھا مگر ہم نے اس کو جھٹلا دیا، کاش ہم اس کی بات سنتے اور ہم عقل سے کام لیتے۔ تو اس طرح سے یہاں بھی ان سے پوچھا جائے گا کہ تم اتنے برے انجام میں پھنس گئے تو کیا تمہیں کوئی مدد کرنے والا، تم کو دنیا میں کوئی اچھی بات بتانے والا نہیں آیا تھا، اللہ کے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں ہدایت کا راستہ بتاتے؟ تو وہ کہیں گے قالو، کہیں گے شاہدنا ہم گواہی دیتے ہیں، علی خلاف انفسنا اپنے نفسوں کے، ہم تو اپنے نفسوں کے خلاف گواہی دیتے ہیں، وغرتہم اور دھوکے میں ڈالا ان کو، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی نے، وشاہدو اور گواہی دیں گے، علی اوپر، انفسہم اپنے نفسوں کے خلاف، انہم بے شک وہ، کانو تھے وہ، کافرین کہ وہ کافر تھے۔ یعنی جب دیکھیں اس کے مختلف مراحل ہیں، ٹھیک ہے، آخرت میں بہت سے جو مجرمین ہیں وہ پہلے تو جھوٹ بولیں گے کہ نہیں اللہ ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے، ہمارے پاس کوئی ہدایت دینے والا نہیں تھا، یہ فوراً نہیں مان لیں گے، لیکن پھر ان کے ہاتھ پیر بھی گواہی دیں گے ان کے خلاف، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس سارے دلائل موجود ہوں گے، ان کے اعمال نامے موجود ہوں گے، اور جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ رسولوں کو بلایا جائے گا وہ گواہی دیں گے، نیک لوگوں کو بلایا جائے گا وہ گواہی دیں گے، امت مسلمہ گواہی دے گی کہ ہاں ان کے پاس رسول آئے تھے انہوں نے جھٹلا دیا۔ پھر جب بالکل ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگی کہ اب تو بالکل رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں، تو پھر وہ خود بھی اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہاں ہمیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا کہ ہم جو ہے بس اسی میں اپنا سارا وقت گزار کر آگے، اپنی مہلت ختم کر کے آگے، اور ہم نے آخرت کے لیے کچھ نہیں کمایا سوائے گناہوں کے، اور ہم نے ہی ظلم کیا اپنے اوپر، اور ہم کافر تھے، ہم انکاری تھے۔ ذالک یہ، ان لم کہ نہ، یکن ہو تھا، ربوں کا تیرا رب، مہلکا ہلاک کرنے والا، القرا بستیوں کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دلائل کیوں پیش کیے جائیں گے اور کیوں ثبوت پیش کیے جائیں گے ان کے گناہوں کے، اور ان سے اعتراف کرایا جائے گا، یہ سب کیوں ہوگا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو ہلاک نہیں کرتا، بستیوں کو بے ظلم کی وجہ سے، وَأَهْلُهَا اور ان کے رہنے والے غافلین غافل تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے کہ کسی بستی کو کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، اللہ کیا ہے، اور اس کو پھر پکڑ کے جہنم میں ڈال دیا۔ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے سارے بندوبست کیے کہ وہ ہدایت کو سمجھے، ہدایت پر چلے، مگر وہ نہ چلے کیونکہ دنیا کی زندگی میں کھوئے ہوئے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کر رہا کہ ان کو جہنم میں ڈال رہا ہے یا ان کو دنیا میں ہلاک کر رہا ہے۔ وَلِكُلِّ اور واسطے ہر ایک کے لیے درجات ہیں، مما اس میں سے جو عملوا انہوں نے عمل کیے۔ انسان کے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی درجات کس وجہ سے ہیں؟ ان کے عمل کی وجہ سے، ان کی کوشش کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ وما ربک نہیں ہے تیرا رب غافلین غافل، اما اس سے جو یعملون، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے اور ہر عمل کا اچھا یا برا بدلہ ہے۔ تو جس طرح جنت میں بھی درجات ہوں گے اور جہنم میں درجات ہوں گے، اور انسانوں کے اعمال کی وجہ سے ہوں گے، اور نہ صرف انسانوں کے بلکہ وَلِكُلٍّ سے مطلب ہے شیطانوں اور جن کے بھی، یعنی جنوں کے بھی اور انسانوں کے بھی۔ جس طرح
آخرت میں دنیا میں درجات ہوتے ہیں، تو دنیا کے درجات تو ہمیشہ انسان کے اعمال کے مطابق نہیں ہوتے، کیونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، لیکن آخرت کے درجات جو ہے وہ انسان کے اعمال کی وجہ سے ہوگا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ تو کبھی بھی کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیں، کیونکہ ہر نیکی ہمارے لیے انشاءاللہ آخرت کے درجات کا سبب بنے گی، اور کوئی بھی نیک کام کتنا بھی مشکل لگے، اللہ پر بھروسہ کرے کہ انشاءاللہ اگر ہماری نیت خالص ہے، ہم اللہ کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ کام اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شیطان مردود کے شر سے بچائے،